قد نرا تقلب وجہک فی السماء. لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا نادان، چاہنا تو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا، ان کے چاہنے سے قبلہ بدل جاتا ہے. تو کہتا ہے ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ کعبہ قبلہ میرے نبی کے چاہنے ہی کی وجہ سے بنا ہے. ادھر حضور کے دل میں خیال آیا، ادھر جبرائیل آئے. اب سنیے گا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. رب فرماتا ہے قد نرا، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم دیکھ رہے. تقلب وجہک فی السماء، تمہارا اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا. آپ محسوس تو کرے وہ کیسی صورت ہوگی جسے خود رب دیکھے. میرے نبی کی صورت بھی بے مثال اور میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال. صورت، اگر بات صورت ہی پر کی جائے تو 1 گھنٹہ تو کیا 1 رات تو کیا لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. یہ بار بار حضرت جبرائیل جو آسمان سے زمین پر آتے کیوں آتے ہیں؟ عاشق نے کہا یہ نبی کا دیدار کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ کیسی صورت ہوگی یار، کس حضور کی صورت کیسی صورت ہوگی. کوئی پوچھے نہ جا کر کہ ام معبد سے کہ میرے نبی کی صورت کیسی تھی، تو ام معبد نے 2 جملوں میں پوری بات سمجھا دی. ام معبد نے کہا کوئی دور سے دیکھے تو بھی حسین نظر آئے، اور کوئی قریب جا کر کے دیکھے تو بھی حسین نظر آئے. دیکھو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو دور سے اچھا نظر آ رہا ہے وہ قریب سے بھی اچھا نظر آئے گا. مارواڑی میں جملہ لوگ کہتے ہیں کہ دور سے تو ڈونگر بھی اچھے نظر آتے ہیں، وہ تو قریب جا کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے یا پتھر ہی پتھر ہے. تو دور سے تو ہر کوئی اچھا نظر آتا ہے، وہ قریب جانے کے بعد پتہ چلتا ہے جسے ہم اچھا سمجھ رہے تھے یہ تو کسی کریم کا کمال ہے، یہ تو اللہ اکبر مساج کا کمال ہے. ہم نے دور سے تو بڑا اچھا دیکھا انہیں، قریب آنے کے بعد پتہ چلا کہ چہرے پر پھنسیاں ہیں، قریب آنے کے بعد پتہ چلا کہ چہرے پر دھبے ہیں. تو دور سے تو ہر کوئی اچھا نظر آتا ہے. ام معبد نے کہا میرے نبی کی شان یہ ہے کوئی دور سے دیکھے آقا پھر بھی اچھے نظر آئے، قریب جا کر کے دیکھے تو بھی میرے مصطفیٰ اچھے نظر آئے. جس نے قریب سے دیکھا، حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتی بھی کیسے، آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا فرمایا ہے. كَأَنَّكَ قد خلقت کما تشاء، آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے گویا کہ آپ کو ویسے پیدا کیا گیا ہے. جس نے قریب سے دیکھا انہوں نے یہ کہا، اور جنہوں نے 1450 سال کی دوری کے بعد تقریباً دیکھا وہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے، نہیں گل کے پود میں ڈالیا کہ چمن میں سروے چما نہیں. جس نے قریب سے دیکھا اس نے بھی کہا مصطفیٰ لاجواب ہے، اور جس نے دور سے دیکھا اس نے بھی کہا مصطفیٰ بے مثال ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. میرے نبی کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال. اب سیرت سن لے 2-4 باتیں، بس بات پوری.
میرے آقا کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال. کیسی سیرت تھی میرے آقا کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے توجہ ہے آپ کی؟ ارے ہے توجہ. جس کو جانا ایک بار میں چلے جائے، سارے اٹھ کر کے چلے جائیں، ایک بار میں چلے جاؤ تاکہ بار بار اٹھنا نہ پڑے. جس 5 آدمی رہے بس بہت ہے. اپنا یہ مزاج نہیں ہے کہ کوئی 10 20 5,000 رہیں گے تو ہی بات ہوگی. اس ربیع الاول کے مہینے میں نے ایسی جگہ بھی تقریریں کی ہے جہاں سننے والے صرف 10 آدمی تھے. ہاں، اس لیے کہ تقریروں کا مقصد مجمع تھوڑی ہے. تقریروں کا مقصد یہ ہے کہ 5 آدمی ہی رہے، توجہ سے سنا جائے، سننے کے بعد عمل کیا جائے. اب لاکھوں کی بھیڑ جمع کر لو، خوب چلا کر کے مار دھاڑ کر کے تقریریں ہوئی رات میں 3 بجے تک، اور صبح نتیجہ یہ نکلا کہ جو عام دنوں میں فجر میں آتے تھے وہ جلسے والے دن نہیں آئے. جس دن جلسہ ہوتا ہے، حالانکہ اس فجر میں تو نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے نا، مگر اللہ معاف کرے اس دن حال یہ رہتا ہے جو بیچارے روزانہ پڑھتے وہ بھی نہیں آ پاتے. اس لیے جلسہ ختم ہی 3 بجے 2 بجے ہوا. تو اب آپ مجھے بتائیں کیا نتیجہ نکلا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر کام کی 2 باتیں کر لینا. کتنی باتیں؟ کام کی 2 باتیں کر لینا، اور لوگوں کا صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لینا، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک تقریریں سننا، جلسے سننا، اور صبح کو فجر کی نماز چھوڑ دینا. بھئی کیا مطلب نکلا بتاؤ آپ مجھے؟ یہ ہزاروں روپیہ، یہ لاکھوں روپیہ جو خرچ ہوا، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ بھئی مقصد تو یہی رہتا ہے نا جلسوں کا، کہ لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو، لوگ نمازی بنے، قرآن کے قریب آئے، دین کے قریب آئے، سنے 2-4 باتیں، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی. میرے نبی کی سیرت بے مثال. کیسی سیرت تھی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک، کتنے سال تک؟ 10 سال تک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر ان 10 سالوں میں کبھی میرے نبی نے مجھے ڈانٹا نہیں. کبھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے مجھے برا بھلا نہیں کہا. یہ میرے نبی کی سیرت ہے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی پر اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ غصہ اپنی ذات کے لیے کبھی حضور علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا. اور جب بات غصے کی آئی تو ایک حدیث پڑھوں. ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاروں. ایسی کوئی نصیحت کیجیے آپ مجھے، لیکن وہ نصیحت لمبی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کرے اور میں بھول جاؤں. کوئی مختصر سی نصیحت مجھے کیجیے جس پر عمل کر کے میں زندگی گزاروں. اسلام نگر والوں، سننا اپنے نبی کی نصیحت کو. میرے نبی نے صرف 2 لفظوں کی نصیحت کی. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کرو. کیا فرمایا؟ غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. آنے والے کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے ان 2 جملوں پر میں نے غور کیا تو پتہ چلا جملے اگرچہ 2 ہیں مگر سمندر سمیٹ کر کے میرے نبی نے ان 2 جملوں کے اندر رکھ دیے ہیں. آپ محسوس تو کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا. آج ہمارا جو غصہ ہے نا وہ سارا ہے ہی اپنی ذات کے لیے. ناشتہ 15 منٹ لیٹ بنا، ہم نے غصہ کرنا شروع کر دیا. کھانا شام کو آدھا گھنٹہ لیٹ پکا، وہ بیوی کو ماں بہن کی گالی دینی شروع کر دی. وہ جمعہ کے دن جناب کو نماز کے لیے جانا ہے مسجد، پہلے تو تیاری کی نہیں، وہ بیوی کے کہنے پر تو نہانے کے لیے گئے. اس نے کہا آج جمعہ ہے، آج تو چلے جاؤ مسجد، تو پھر جناب نہانے کے لیے گئے. اب کنڈیشن یہ ہے، ادھر امام صاحب کی تقریر بھی پوری
پوری ہونے والی ہے اور خطبہ بھی شروع ہونے والا ہے. اب جناب مسجد میں حاضری لگائیں گے تو اب نہائے غسل کیا, آئے اپنے کمرے کے اندر, الماری کے اندر سے کرتا نکالا ہے, کرتا جمعہ کے لیے سلوا رکھا ہے, دیکھا کہ اس کا تو بٹن ٹوٹا ہوا ہے. اب جیسے ہی نظر پڑی ٹوٹے ہوئے بٹن کے اوپر, اب بیوی پر وہ غصہ کرنا شروع کیا, وہ چلانا شروع کیا, وہ ماں بہن کی گالی دینی شروع کی. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی, یہ کوئی چیزیں غصہ کرنے کی ہے؟ ناشتہ اگر آدھا گھنٹہ لیٹ پکائے اس میں غصے والی کیا بات؟ شام کو کھانا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹ پکائے اس میں غصے والی کیا بات؟ اگر بٹن ٹوٹا ہوا ہے اس کو لگوا لیا جائے اس میں غصے والی کیا بات؟ یہ غصے کی چیزیں نہیں ہیں میرے بھائی, ہم نے اپنی ذات کے لیے غصہ کیا ہے. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے مولانا اس کا غصہ بڑا خطرناک ہے, یہ غصے کا بڑا کھارا ہے, بڑا اکرا ہے. میں کہتا ہوں اسے جو غصہ آتا ہے اپنی ذات کے لیے آتا ہے. ارے کس کام کا وہ غصہ جو اپنی ذات کے لیے بندے کو آئے؟ اور کیسا غصہ؟ غصہ آیا تو 20,000 کا ہاتھ میں موبائل تھا وہ پھینک دیا, اسے توڑ دیا. غصہ آیا تو قریب میں فریج پڑا ہوا تھا اس کو لات ماری نیچے گرا دیا. غصہ آیا پاس میں کولر رکھا ہوا تھا اسے نیچے گرا دیا. پہلے تو کولر فریج موبائل پھینک کر کے توڑ دیے, اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا ہے تو پھر سر پکڑ کر کے افسوس کر رہا ہے, پھر رو رہا ہے, یار 20,000 کا نقصان ہو گیا, 10,000 کا نقصان ہو گیا. کس نے کہا تھا تجھے نقصان کرنے کے لیے؟ میرے نبی نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور غصے میں بندہ اپنے نقصان کے سوا کچھ نہیں کرتا. یہ طلاقوں کا لگنا غصے ہی کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر, یہ بچوں کو مارنا, بیوی پر ظلم کرنا, یہ سب غصے ہی کی وجہ سے ہے. آقا فرماتے ہیں لا تغضب, لوگوں غصہ مت کرو. اپنی ذات کے لیے کوئی غصہ ہے؟ میں کہتا ہوں اگر غصے کے اتنے آکرے ہو آپ, کبھی آپ کو دین کے لیے تو غصہ نہیں آیا. وہ فجر کے ٹائم گھر میں 10 لوگ رہتے, 10 کے 10 ہی بستر پر سوئے پڑے تھے, اس وقت کسی کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ وہ جوان بیٹی بے پردہ گھر کے باہر جا رہی تھی, اس وقت کسی کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ وہ شادی کے موقع پر تیرے گھر کے اندر فلور بچھا کر اسپیکر لگا کر گھر کی جوان بچیاں فلور پر ڈانس کر رہی تھی, اس وقت تجھے غصہ کیوں نہیں آیا؟ شادی کے موقع پر ایک کمرے میں 15 عورتیں اور ان 15 عورتوں کے بیچ میں ایک ویڈیوگرافر ان کی فوٹو میں لے رہا ہے, ان کی ویڈیو بنا رہا ہے, اس وقت تجھے غصہ نہیں آیا؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ آپ تو غصے کے بڑے آکرے ہو. وہ 2 مہینے ہو گئے گھر میں قرآن پڑھا نہیں جا رہا, اس وقت کوئی غصہ نہیں کرتا. وہ رات کو 12 بجے تک گھر میں ٹی ویاں دیکھی جا رہی ہے, فلمیں دیکھی جا رہی ہے, سیریل دیکھے جا رہے ہیں, اس وقت کسی کو غصہ نہیں آ رہا. اگر غصہ کرنا یہ میرے بھائی اپنی ذات کے لیے مت کر, دین کے لیے کر. اگر غصہ کرنا ہے اپنے لیے غصہ کائے کا غصہ, کبھی رب رسول کے لیے غصہ کر. اس وقت تو حال یہ ہے, اگر کہا جائے نا بھائی صاحب آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو, حاجی صاحب عمرہ آپ نے کر لیا, ماشاءاللہ چہرے پر سنت آپ نے سجا رکھی ہے اور پہلی صف میں آپ نظر آتے ہو, آپ کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, آج 5 دن ہو گئے پورا محلہ سو نہیں پا رہا, تمہارے گھر میں ڈی جے بج رہے ہیں, اسپیکر بج رہے ہیں, پورا محلہ پریشان ہے. تو اب دیکھو حاجی صاحب کا غصہ سارا ہی غائب ہو گیا. وہ مسکرا کر اب مولانا کیا بتائیں, عورتیں بات مانتی ہی نہیں, کیا بتائیں مولانا, وہ بچے بات مانتے ہی نہیں. میرے بھائی گھر میں ایک تو عورتیں رہتی ہیں, ایک بچے رہتے ہیں, نہ تیری عورتیں مانے نہ تیری بچے مانے, پھر یہ بھی تو بتا تیری مانتا کون ہے؟ یا خالی مسجد میں آ کر کی تو دادا گیری کرنا جانتا ہے؟ نہ تیری بچے مانے اور نہ تیری عورتیں مانے تو پھر تیری مانتا کون ہے یہ بھی تو بتا. یہ سب بہانے بازی ہے کہ عورتیں بات نہیں مانتی, بچے نہیں بات مانتے.
اپنی بات آتی ہے ہم سب منوا لیتے ہیں، اور بات شریعت کی آتی ہے تو پھر بہانے بنائے جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ عورتیں بات نہیں مانتی۔ ایک بار کہا تھا آپ نے اپنی بیوی سے، تیرے بھائی نے مجھے الٹا سلٹا کہہ دیا ہے، خبردار اب کبھی اپنے بھائی سے بات نہیں کرے گی، تیرے مائکے والوں سے میری انبن ہو گئی ہے، اب تو اپنے مائکے نہیں جائے گی۔ ایک بار ہی تو کہا تھا، وہ 3 سال ہو گئے بیچاری نے جانا ہی بند کر دیا، وہ 2 سال ہو گئے اس بیچاری نے بھائی سے بات کرنا ہی بند کر دی۔ تو کہتا ہے مولانا عورتیں بات نہیں مانتی، بچے بات نہیں مانتے، سب مانتے ہیں بھائی۔ اپنی بات آئی تو آپ نے سب منوا لیا، اور بات شریعت کی آئی تو پھر اس طریقے سے ہم راستے نکالنے لگے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کریں۔ غصہ کرنا ہے دین کے لیے کرے، دین کے۔ آج کیفیت دیکھو نا آپ معاشرے کی کیا ہے۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، کبھی کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی سیرت میرے نبی نے بچپنے ہی کے اندر، کون سی عمر میں؟ بچپنے ہی میں، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی کو دودھ پلایا، دائیں طرف کا حضور نے دودھ نوش کر لیا، اور جب بائیں طرف سے پلانا چاہا تو میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، پھر دائیں طرف کا پیش کیا، حضور نے نوش کر لیا، بائیں طرف کا پلانا چاہا پھر چہرہ پھیر لیا۔ گویا کہ حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، امی جان میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے، آپ کا سگا بیٹا عبداللہ، ایک طرف کا دودھ میں نے پی لیا، ایک طرف کا میرے بھائی کو پلا دیا جائے۔ میں بھائیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو حق والوں کے حق دلوانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ بھی تو میرے نبی کی سیرت کا پہلو ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانا، مولانا تھوڑا میٹھا لو، میٹھا کھانا سنت ہے۔ کون منع کرتا ہے بھائی؟ میٹھا کھانا سنت ہے۔ یہ 2 ہی سنتیں لوگوں کو یاد ہے، ایک میٹھا کھانا سنت ہے، ایک برتن صاف کر کے کھانا سنت ہے۔ میں کہتا ہوں جھوٹ نہ بولنا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، ہمیشہ سچ بولنا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، حلال کمانا اور حلال کھانا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، ماں باپ کا احترام کرنا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے، بھائیوں کو حق دے دینا یہ بھی تو میرے نبی کی سنت ہے۔ بچپن کا عالم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، لیکن آپ اللہ اکبر صرف ایک طرف کا دودھ نوش کر رہے ہیں اور دوسری طرف کا دودھ چھوڑ دے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سائنس آج کہہ رہی ہے عورت کے دائیں طرف دودھ کم رہتا ہے اور بائیں طرف دودھ زیادہ رہتا ہے۔ توجہ، سائنس آج کہہ رہی ہے، اور میرے نبی نے بچپن ہی میں جدھر دودھ کم رہے وہ سائیڈ اپنے لیے پسند کی، ادھر سے حضور نے دودھ نوش کیا، اور جدھر سینے میں عورت کے دودھ زیادہ رہتا ہے وہ سائیڈ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، معاف کرنا آج ہماری حالت تو یہ ہے، اگر بھائی کا انتقال ہو گیا اور بھائی کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو کاغذوں سے بھائی کا نام کٹوا دیا، اپنا نام لکھوا لیا، اور جب بچے بڑے ہوئے انہوں نے جب کہا یہ زمین ہماری ہے تو پھر کاغذ دکھوا دیے گئے، یہ زمین آپ کی نہیں، یہ زمین تو ہماری ہے۔ آپ کے باپ نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، صرف کھایا پیا مزے کیے، یہ سب تو ہم نے اپنی محنت سے اکٹھا کیا۔ یہ لوگوں کی کیفیت، یہ لوگوں کا حال کہ اس طریقے سے بھائیوں کے حق دبا لیے جائیں، اس طریقے سے بھائیوں کے لوگ حق کھاتے ہوئے نظر آئے۔
آپ حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھیں, نبی کا پاکیزہ کردار پڑھیں. یار آپ محسوس تو کرے بچپن کا عالم ہے, لیکن بھائی کا حق, رضائی بھائی کا حق میرے آقا ان کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے دوستو, ہم بھی اگر ہم نے کسی کا حق دبایا ہے, حضور علیہ السلام کا یہ 1500 سالہ میلاد آیا اور میلاد کے موقع پر ہم نے یہ محفل سجائی. آج اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے اٹھو, جس کسی کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے خدا را اسے حق ادا کر دے. اگر 1 روپیہ بھی ہمارے اوپر کسی کا آتا ہے دے دے. ہم نے بھائیوں کے حق کھائے, بہنوں کے حق کھائے, کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا باپ, کتنی کروڑوں کی, اور اب باپ نے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑی تو اس میں تو بہن کا بھی حصہ, بھائی کا بھی حصہ, تو بہن کو فری کیسے کرے. بلوایا گیا صاحب گھر میں, آپ کو ہم 25,000 روپیہ دے دیتے ہیں, 50,000 روپیہ دے دیتے, آپ فری ہو جاؤ. بہنوں کو 25,000 50,000 روپیہ دے کر کے باپ کی جائیدادوں سے فری کیا گیا. یا پھر یہ کہہ دیا گیا بیٹھ کر کے تمہارے 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں, تو ان 3 بچوں کے ٹائم ہم اتنا روپیہ کا مائرہ بھر دیں گے اور تم فری ہو جاؤ. میں کہنا چاہتا ہوں آپ چاہے مائرہ بھرے یا نہ بھرے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں. آپ 1 نہیں 2 نہیں 100 مائرے بھر دو, 100 مائرے, لیکن بہن کو آپ نے وہ حق نہیں دیا جو باپ کی پراپرٹی میں اللہ نے رکھا ہے. تو کل قیامت کے دن آپ کو خدا کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا. آپ کو بہن کا حق قیامت کے دن دینا ہوگا. یہ کون سا طریقہ کہ 25,000 50,000 روپیہ دے کر کے اس طریقے سے بہنوں کو فری کر دیا گیا, تو 4 مائرے بھر کر کے بہنوں کو فری کر دیا گیا. وہ کروڑوں کی پراپرٹی باپ چھوڑ کر کے گیا ہے. تو اللہ اکبر, جتنا حصہ بیٹے کا بنتا ہے اس کا آدھا حصہ بیٹی کا بنتا ہے. آ رہی ہے میری بات, سمجھ رہے ہو آپ لوگ؟ نہ کھائے میرے بھائی کسی کا حق, نہ کھائے. لوگ دوسروں کا حق کھا کر کے اپنے بچوں کو ترقی دلانا چاہتے ہیں. کس کام کی ایسی ترقی جو دوسروں کا حق کھا کر کے ملے؟ ٹھیک ہے آپ یہاں پر تو کسی کا حق دبا لیں گے, کھا جائیں گے, کاغذوں میں ادھر ادھر ہیرا پھیری کر دیں گے, چوتیا بنا دیں گے, مگر ایک عدالت اور لگنی ہے قیامت کے دن. پائی پائی کا حساب ہوگا بھائی, پائی پائی کا. حتیٰ کہ میرے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضور علیہ السلام نے, صحابہ سب سے بڑا مفلس کون؟ تو صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ مفلس؟ فرمایا نہیں, سب سے بڑا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن خوب ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا. حج کا ثواب بھی ہے, عمرے کا ثواب بھی ہے, صدقہ و خیرات کا ثواب بھی ہے, تسبیح کا ثواب بھی ہے, سجدے کا ثواب بھی ہے, سارے ثواب ہیں. آیا قیامت کے دن, ایک بندہ آئے گا اور آ کر کے کہے گا, مولا اس بندے کے پاس 50 عمروں کا ثواب اگرچہ ہے اور 5 حجوں کا ثواب اگرچہ ہے, مگر اس بندے نے میرا فلا حق دبایا ہے. ارشاد ہوگا, فرشتوں اس کی اتنی نیکیاں لے کر کے اس کو دو. لوگ آتے جائیں گے, اس کی نیکیاں لے لے کر کے ان آنے والوں کو دی جاتی رہے گی, حتیٰ کہ دامن میں کچھ بھی نہیں رہے گا. ایک آنے والا اور آئے گا اور آ کر کے کہے گا, مولا میرا بھی اس پر حق ہے. ارشاد ہوگا, اس کے دامن میں نیکیاں تو ہے نہیں, تو اس کے گناہ لے کر کے اس کے سر لادے جائیں گے. گیا تھا خوب ساری نیکیاں لے کر, مگر حال یہ رہا کہ دامن میں کچھ بھی نہ بچا, اب گناہ ہی گناہ رہ گئے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ یہ سب سے بڑا مفلس ہے. میرے بھائیوں, اگر کسی کا حق ہمارے اوپر آتا ہو, ہماری ذمہ داری بنتی ہے
اس بندے کا حق ادا کر دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو صحیح، میرے نبی کی صورت بھی بے مثال اور میرے نبی کی سیرت بھی بے مثال۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں، جس بندے نے نمازوں کی پابندی کی اللہ اس کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے گا، پروردگار عالم اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرنے والا رہتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے پر نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پاکیزہ سیرت، آپ نے پوری زندگی نماز پڑھی اور اپنے غلاموں کو بھی نماز کا حکم دیا۔ ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے، جب تک زندگی باقی ہے۔ لیکن اے میرے بھائیو، ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم نے حضور کا میلاد تو منایا مگر نمازوں کے